بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے مدینہ تک کے سفر میں کیا کیا ہوا؟ دوستوں، منزلیں لمبی تھیں لیکن بھروسہ اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ غار ثور سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر شروع کیا تو سامنے صرف ایک راستہ نہیں تھا، سامنے ذمہ داری کا پورا پہاڑ تھا۔ مدینہ دور تھا، بیچ میں ریگستان کی تپش، قریش کے سوار اور موت کا خطرہ، لیکن دلوں میں ایک نور چمک رہا تھا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ پہلی منزل صعوب کا علاقہ۔ غار سے نکلتے ہی انہوں نے وہ راستہ چنا جو عام لوگ نہیں چنتے تھے، دشمنوں سے بچنے کے لیے الٹا راستہ، دچھڑ کی طرف۔ اس راستے کی ہوا گرم تھی، پیر زمین پر رکھتے ہی تپش کا احساس، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں اطمینان تھا، جیسے ہر قدم پہ اللہ رب العزت کا فرشتہ سایہ کر رہا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے۔ وہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی ہماری طرف نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے، جیسے کہہ رہے ہوں، ڈر مت ابو بکر، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری منزل ام معبد کا خیمے کا چمتکار۔ کئی میل چلنے کے بعد دونوں ایک بوڑھی عورت ام معبد کے تمبو کے پاس پہنچے۔ وہ ایک سادہ غریب سی عورت تھی۔ تمبو میں ایک بوڑھی بکری بندھی تھی جو اتنا بھی دودھ نہ دیتی کہ پی بھی لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی چاہا۔ وہ بولی، میرے پاس کچھ نہیں، یہ بکری تو تھک چکی ہے، سوکھ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس گئے، ہاتھ پھیر کر مسکرائے اور اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دودھ ایسے بہا جیسے کسی جھرنے کا پانی بہتا ہے۔ ام معبد کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے ترنت برتن بھر دیے، سب نے پیا، اور وہ کہہ اٹھی، اے صاحب، آپ کی شکل میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ مدینہ کی طرف پہلا معجزہ تھا۔ دوستوں، تیسری منزل راستے میں گرمی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر۔ دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تھی، ریت اتنی گرم تھی کہ ہاتھ رکھو تو جل جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھایا دیتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ یہ دوست نہیں، یہ محبت کا دریا ہے۔ کبھی اچانک ہوا تیز چلتی، کبھی ریت اڑتی، کبھی قدم ڈگمگاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ایک عجیب سکون کے ساتھ کہتے کہ ابو بکر، یہ راستے ہمیں مدینہ کی گود تک لے جائیں گے۔ چوتھی منزل سراقہ بن مالک کا پیچھا۔ دور سے ایک سوار دھول اڑاتا ہوا آتا دکھا۔ یہ تھا سراقہ بن مالک۔ انعام کی تلاش، شہرت کی لالچ، دل میں بغاوت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے، یا رسول اللہ، وہ بہت قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہاتھ اٹھایا، بنا آواز اٹھائے دعا کی، اور وہی ہوا جو اللہ رب العزت چاہتا تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اچانک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھبرایا، نکلا، پھر پیچھے آیا، پھر گھوڑا اسی طرح ریت میں کھینچا چلا گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے موت سامنے کھڑی ہو۔ وہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امان دے دو، میں قسم کھاتا ہوں مجھے سمجھ آ گیا
کہ آپ کو روکنا ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سراقہ اور کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا۔ اس ایک دعا نے دشمن کو ہمدرد بنا دیا۔ پانچویں منزل، روح اور قرا کے کھیت۔ کئی میل بعد راستہ بدلا اور دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ہوا ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ روح اور قرا کے علاقے میں ہری جھاڑیاں، تھوڑی نمی، پانی کے ہلکے ہلکے نشان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ کچھ لوگ آگے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ ہمارا راستہ روک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، ہم راہگیر ہیں، اللہ کے راستے کے مسافر۔ ان کے لہجے میں سکون تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہیبت کہ کسی نے راستہ نہ روکا بلکہ دعائیں دی اور آگے بڑھنے دیا۔ چھٹی منزل، کوبا کی سرحد۔ دوستوں، اب ہوا بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے ریت اڑتی تھی، اب مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ جہاں پہلے دھوپ چبھتی تھی، اب ٹھنڈی ہوا چہرے کو سہلا رہی تھی۔ جہاں پہلے ڈر سایہ تھا، اب امید دل میں نور بھر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو پڑے، یا رسول اللہ، لگتا ہے ہم مدینہ کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہرے سکون سے بولے، اے ابو بکر، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری منزل بنا دی ہے۔ اور سامنے دور کھجور کے پیڑ مانو جھک کر سلام کر رہے تھے۔ ساتویں منزل، کوبا میں پرویش، یعنی اسلام کا پہلا ٹھکانہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا پہنچے، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ بچے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، عورتیں دعائیں کرنے لگیں، مرد دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ 4 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا میں رہے۔ یہی اسلام کی پہلی مسجد بنی، مسجد کوبا۔ یہیں سے اسلامی سماج کی نیو رکھی گئی۔ 8ویں منزل، مدینہ میں داخلہ۔ طلع البدر علینا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا سے مدینہ کی طرف بڑھے، پورا شہر جشن میں ڈوب گیا۔ چھتوں پر بچے، گاؤں کے راستوں میں بھیڑ، ہر گھر سے ایک ہی آواز، طلع البدر علینا، پورا چاند ہم پر ابھرا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور مدینہ نور سے چمک اٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ تھا ظلم سے آزادی کا سفر، ڈر سے یقین کا سفر، تنہائی سے امت کا سفر، غار سے مدینہ تک کا نورانی سفر۔ اور آج بھی ہجرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب انسان ایک قدم اللہ رب العزت کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امان اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔